على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگلا جو سوال ہے ہمارا، نام تو نہیں لکھا لیکن کراچی سے، کہتے ہیں کہ بس اوقات ہم غم اور پریشانی سے تسلی حاصل کرنے کے لیے بلیئرڈ کھیلتے ہیں اور بعض اوقات ہم کھیلتے ہیں کہ ہارنے والا شخص ٹیبل کی اجرت ادا کرے گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ معاملہ بہت سنگین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آج اس طرح کے کھیلوں میں لگا دیا گیا ہے جو کھیل اسلام سے بالکل متصادم ہے. مثال کے طور پر نوجوان کا کام کیا ہوتا ہے کہ نوجوان اپنی تربیت کرے، اپنے محلے والوں کی، اپنے معاشرے کی تربیت کرے، علم حاصل کرے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، لیکن ان چیزوں سے ہم کوسوں دور ہیں. اب ہمارے معاشرے میں کیا کہہ رہے ہیں، فارغ اوقات یا غم ہوتا ہے تو پھر میں بلیئرڈ کھیلنے جاتا ہوں، یعنی سنوکر یا بلیئرڈ یا اس طرح کی جو کلبز ہیں ان میں جاتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو یا اپنے غم کو دور کرنے کے لیے. بھئی غم دور کرتا ہے قرآن کریم سے غم ختم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ہم ایسے کاموں میں جا رہے ہیں جہاں ہم سنوکر کھیلتے ہیں، بلیئرڈ کھیلتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور کام کرتے ہیں، کلبز میں جاتے ہیں. تو یہ ہم اپنے فارغ اوقات ہمارے نوجوان کہاں بسر کر رہے ہیں، کہاں صرف کر رہے ہیں، ان کو وہ اس طرح کے کلبز میں ان کو لگا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری نصیحت یہ ہے ان بھائی کو کہ بھائی اپنے فارغ اوقات اس طریقے سے ضائع مت کریں، علم حاصل کرنے میں، اس کو اپنی تربیت میں، اپنے معاشرے کی تربیت میں لگائیں تاکہ ہمارا یہ وقت. اور سلف صالحین میں سے میں ایک عالم کا قول پڑھ رہا تھا، نام یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے اس طرح کے لوگوں کو جو لہو و لعب میں لگے ہوتے تھے نا، کھیل رہے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں دیکھ کر کہتے تھے کاش کہ کسی اور کا وقت پیسوں کا خریدا جا سکتا ہوتا اور میں اس کا وقت خرید لیتا. یعنی وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور جو کوئی مشن پر ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچائے اور اس کو محفوظ کرے اور اس کو کسی اچھے کام میں لگائے. تو بلیئرڈ بذات خود یہ حرام گیم نہیں ہے، بلیئرڈ یا سنوکر کھیلنا بذات خود حرام گیم نہیں ہے، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے آس پاس جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور حرام تک پہنچ جاتی. کیوں؟ یہ وقت کا ضیاع ہے. دوسرا، کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسراف و تبذیر دونوں چیزیں. اسراف و تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے آپ جائز کام میں حد سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کام میں پیسے خرچ کر رہے ہیں. دونوں ہیں. وقت کا ضیاع ہے. تیسرے نمبر پر مقاصد شریعہ کے ساتھ ٹکراتا ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نمازوں کی ان کو فکر نہیں ہے، ان کو اگر والدین گھر میں بیمار ہیں ان کی فکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر بلیئرڈ اور سنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے یہ. اور وہاں پر سب سے جو مین سبب جس کے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کبھی گئے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے، تو آپس میں لڑائیوں کے جو سبب ہوتے ہیں کہ کوئی ہار گیا ہے، اب جو ہارنے والا ہوتا ہے پہلے شرطیں لگا لیتے ہیں بہت بڑی بڑی، اور شرطوں کے بغیر تو یہ گیم بہت کم ہوتی. اب شرطیں لگا لیتے ہیں بڑی بڑی، جب شرطیں لگا لیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اور یہ شرط لگانا کہ پیسے تم دو گے، یہ بالکل غلط ہے. پیسے پہلے جمع کروائے جاتے ہیں. دیکھیں انعام اگر ہوتا ہے نا، انعام اگر ہم کسی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور کھیل بھی اسلام نے ایسے ہمارے لیے جو ہماری اپنی جسمانی صحت میں ہمارے کارآمد ہوں، ہماری جسمانی اور ذہنی ارتقاء کا باعث بنے، ایسے کھیل شریعت میں جائز نہیں ہیں جس سے ہمارے جسمانی اور ذہنی تنگی کا باعث بنے. تو ایسے کھیل کھیلنا جو کہ اسلامی طور پر ہماری جسمانی اور ذہنی نشوونما کا باعث بنے، ایسے کھیل کھیلنا جائز ہیں. تو وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کینہ اور حسد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر پیسے جمع کروائے جاتے ہیں پہلے کہ آپ اس طریقے سے جو بھی ہارے گا وہ پیسے دے گا اور باقی پیسے اس جیتنے والے کو ملیں گے، اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. میری نصیحت ہے اس بھائی کو کہ وہ اپنے اوقات کو اس طرح کے چیزوں میں نہ لگائیں، اپنے اوقات کو صحیح اسلامی طرز پر اپنے وقت کو بچائیں اور اس کو اپنی تعلیم پر اور معاشرے کی
تربیت پر لگائیں. واللہ تعالی علم بالصواب. اگلا جو سوال ہے وہ ایک بہن کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ زمین کو مچھلی نے اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہے؟ زمین کو مچھلی نے اپنی کمر پر اٹھایا ہوا. دیکھیں ایسی حدیث بہت سی کتابوں میں، جس طرح کہ آپ اگر تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، اور اسی طرح تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر رحمۃ اللہ کی، جسے تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی کتابوں میں اور ابن مندہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں بھی حدیث موجود ہے. جی. حدیث کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الارضین بین کل ارض واللتی تلیہا مسیرۃ 500 عام، کہ بہت ساری زمینیں ہیں اور ان زمینوں میں سے ہر زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے. 500 عام 500 سال کا، یعنی ایک شخص سفر کرتا ہے 500 سال لگا کے وہ دوسری زمین تک پہنچے گا. تو اتنا فاصلہ ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر زمین کے بارے میں مختلف چیزیں بتائی ہیں. والعلیٰ منہا علی ظہر حوت، سب سے اوپر والی جو ہے وہ مچھلی کے اس پر اس نے جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی ہے، مچھلی کی کمر پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح والحوت علی صخرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد التقى طرفاه في السماء والحوت علی صخرہ، وہ آسمانوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور یعنی اس کے دونوں کنارے. اور اسی طریقے سے مچھلی ایک چٹان پر ہے. والصخرۃ بید الملک، اور جو چٹان ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہے. والثانیۃ سجن الریح، اور دوسری جو ہے اس نے ہوا کو قید کر کے رکھا ہوا ہے دوسری زمین نے. تیسری زمین جو ہے حجارۃ جہنم، اس میں جہنم کے پتھر ہیں. چوتھی زمین جو ہے کبریت جہنم، اس میں جہنم کے لاوے جس کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں وہ ہیں. اسی طریقے سے پانچویں جو زمین ہے اس میں جہنم کے سانپ ہیں. چھٹی جو زمین ہے اس میں جہنم کے بچھو ہیں. ساتویں جو زمین ہے اس میں سقر ہے، یعنی ایک جہنم کی ایک بہت تیز آگ کا نام ہے. تو یہ حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منسوب کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ابلیس بھی ہے جس کو وہاں پر لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس کا آگے ہے ایک ہاتھ پیچھے ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُطْلِقَهُ لِمَا شَاءَ أَطْلَقَهُ، تو جب اللہ رب العالمین اس کو چھوڑنا چاہیں گے چھوڑ دیں گے. یہ حدیث متنن اور اسنادن، یعنی اس کا متن بھی منکر ہے علماء کرام کہتے ہیں، اور سند بھی اس کی درست نہیں ہے. متنن یہ کیوں منکر ہے، یعنی اس میں نکارت پائی جاتی ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں یہ ہے کہ زمین کو مچھلی نے اٹھایا ہوا ہے. یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے اور شریعت کی باقی باتوں سے متصادم ہے، شریعت میں کہیں اور نہیں آئی. یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ سندن بھی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. سندن اس کی سند میں مختلف قسم کے روات ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے جو راوی ہیں اس میں وہ عبداللہ بن عیاش بن عباس رضی اللہ عبداللہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالمتین صدوق، یہ درست نہیں ہے اور صدوق ہیں. اس طرح یکتب حدیث، ان کی حدیث لکھی جاتی ہے لیکن مطابقت کے ساتھ ان کی حدیث حجت ہو سکتی. اس طرح دوسرے راوی ہیں عبداللہ بن سلیمان الطویل، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا یتابع علیہ، ان کی مطابقت نہیں کی جاتی. اور بھی علماء کرام کے ان کے بارے میں اقوال موجود ہیں. اسی طرح تیسرے جو راوی ہیں ان کی ساری سندوں میں، بلکہ اسی سند میں دراج بن سمعان ابو السمح ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں تتفق تقریباً کلمۃ المحدثین علی تضعیف حدیثی و نکارتی، کہ ان کی حدیث یہ منکر ہوتی ہے. یہ اس میں تمام محدثین کا تقریباً اتفاق ہے، تمام محدثین اس پر متفق ہیں. اسی طرح چوتھے جو راوی ہیں عیسیٰ بن ہلال الصدفی ہیں. ان کے ترجمے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف علماء کرام، مثال کے طور پر تہذیب الکمال اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے لیس فیہ توثیق ولا تجریح، یعنی مجہول الحال ہے، اس کی حالت کسی نے بیان نہیں کی. تو اس طرح کے روات کی حدیث جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. پھر علماء کرام میں سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے غریب جداً. بہت زیادہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں یعنی غریب جداً کو ایک طریقے سے ہم یہ کہہ لیا جائے کہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، تو یہ بھی اس میں تسلیم کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے. تو یہ حدیث بیان کرنا کہ زمین کو مچھلی نے اٹھایا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کوئی بات جان بوجھ کر میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا یہ حدیث درست نہیں ہے. مچھلی کو زمین نے نہیں اٹھایا، یعنی زمین نے
مچھلی نے زمین کو نہیں اٹھایا ہوا، تو اس طریقے سے ہم اب لوگوں کو بیان نہ کریں، اور جہاں کہیں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے ہم اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون